बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़रीफ़। इंतहाई अहम खबरों के साथ हाज़िर खिदमत है नए व्लॉग में। सबसे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से खबर शेयर करेंगे। उनको रिलीफ मज़ीद मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिलने के बाद एक ऐसी अदालत से उनको रिलीफ मिला है जिससे उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो गई है। ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। फिर तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है मुकम्मल होने लगी है। क्या फ़ैसला इसका आ सकता है? इमरान खान साहब के हक़ में कौन से पॉइंट्स जाते हैं? इस केस में कानूनी हुक्म क्या मौजूद है वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा, जो हुकूमत दावे कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया, ये ठीक कर दिया, उन दावों की जो है डायसेक्शन करके आपको बताते हैं। मईशत के हवाले से ख़ुसूसन जो दावे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि छोड़ के जा रही हैं और उनके जाने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस आज सिंध हाई कोर्ट में लगा था। जस्टिस इकबाल साहब इसको सुन रहे थे। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। जस्टिस सरफराज डोगर का फ़ैसला मुअत्तल हुआ और उस रिलीफ के बाद अब सिंध हाई कोर्ट से भी उनको रिलीफ मिल चुका है। सिंध हाई कोर्ट का क्या रिलीफ मिला है आपको पता है कि उनके ख़िलाफ़ जो यूनिवर्सिटी के अंदर कार्रवाई चल रही थी, जो एक कमेटी बनी हुई अनफेयर मीन्स की, सिंडिकेट की, उस कमेटी ने फैसला दिया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जो है वो उसको मनसूख कर दिया गया। उसके बाद मजीद कार्रवाई जारी थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये फैसला जो है चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अब जस्टिस इकबाल जो कि एक अच्छे जज के तौर पर जाने जाते हैं, उनके हाथे ये केस लगा तो उन्होंने फिर रिमार्क्स भी दिए और इसका फ़ैसला भी उन्होंने किसी ना किसी हद तक कर दिया, यानी इंटरम रिलीफ उनको दे दिया। जब ये केस लगा तो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो हैं उनकी जानिब से कहा गया कि कराची यूनिवर्सिटी को नोटिस मौसूल हुआ है, उनको वकील करने की इजाज़त दी जाए और वकील करने में टाइम लगेगा, इस वजह से फिर ही हम जवाब देंगे। तो मीनवाइल जज साहब ने कहा कि एक बंदे की सारी ज़िंदगी की कमाई लगती है अपना नाम बनाने में, अगर डिग्री वाला फ़ैसला वापस हो जाता है और मीनवाइल आप लोग कार्रवाई करते हैं जो कराची यूनिवर्सिटी की कमेटी है, तो फिर ऐसे में कल को ये फ़ैसला रिवर्स होता है तो ऐसे में जज साहब की रेपूटेशन, जज साहब की कमाई हुई वो सारी मेहनत जो कि वो उन्होंने बतौर जज की है, उसका क्या होगा, उसका अजाला कौन करेगा? तो इस सवाल का जवाब नहीं था। तो इस पर जज साहब ने जो है ऐसा किया कि सलाउद्दीन साहब जो वकील थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के, उन्होंने कहा कि आप हमें ऐसा करें कि ये फ़ैसला मुअत्तल कर दें जो कराची यूनिवर्सिटी ने दिया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़, और इस फ़ैसले को मुअत्तल करने के बाद इस केस को आगे चलाएं। और फिर जस्टिस इकबाल कुलहुड़ो ने भी ऐसा ही किया कि वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। इस तरह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बाकायदा अपने जो काम पे वो बहाल हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो केसेस सुन सकते हैं। पहला फ़ैसला जस्टिस सरफराज डोगर का जो है वो ख़त्म हुआ, और दूसरा फ़ैसला जो है वो आपको पता है कि सिंध जो कराची यूनिवर्सिटी है उसका भी फ़ैसला इस टाइम मुअत्तल हो चुका है। तो ये केस अदालतों में पेंडिंग है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसका फ़ैसला होना है, यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपने काम पर लगे रहेंगे, वो अपने काम करते रहेंगे। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंगली एक मुहिब्बे वतन शहरी जिसने 30 से 35 साल बाद ये दरख्वास्त दायर की, तो जस्टिस इकबाल ने कहा कि उसको भी पेश होना चाहिए कि आखिर 30 साल बाद, 35 साल बाद उसे क्या ख्याल आया, उसका क्या इंटरेस्ट है इस तमाम मामले में। तो उस मुहिब्बे वतन शहरी को भी अगली समाअत पर तलब कर लिया गया। उससे पूछा जाएगा कि भाईजान आपने दरख्वास्त क्यों दायर की है, क्यों दायर किया गया? आप लोगों को बेहतर पता है कि किसी को जज को काम से हटाना हो, उस पर प्रेशर डालना हो तो ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस जो है वो 35 साल बाद याद आया कि वो जब जज बन गए हैं, इससे पहले वो जो एडवोकेट जनरल भी रहे, इससे पहले अहम ओहदों पर भी रहे, इससे पहले बार की सरबराही भी करते रहे, तब तक किसी को याद नहीं आया कि उनकी डिग्री जाली है। अब क्यों याद आया डिग्री जाली है? जब उन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़ैसले जो हैं वो करने शुरू किए और उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 निकाल के लाएँ, किस तरह से ये हुकूमत बनाई गई, तो फ़ौरन से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई। बहरहाल अभी तक जज साहब सेफ हैं और जज साहब जो हैं वो आगे केसेस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एवन जो फ़ैसला दिया था, आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला ऐसा था कि जो जस्टिस डोगर हैं उनके फ़ैसले को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान नहीं डिफेंड कर पाए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने इसको डिफेंड नहीं किया था। इवन वो एडवोकेट मियां दाऊद एडवोकेट जिन्होंने जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एप्लीकेशन दायर की थी वो डिफेंड नहीं कर पाए थे।
تو اس وجہ سے جسٹس جہانگیری اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. ابھی آگے دیکھتے ہیں اس کیس کا کیا ہوتا ہے. موونگ ٹوورڈز دا نیکسٹ کیس, توشہ خانہ 2. توشہ خانہ 2 کیس ناظرین عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلغاری سیٹ کا معاملہ, اس کی قیمت لگوائی گئی, پھر کیا عمران خان صاحب نے اس کی کم قیمت پہ یہ سیٹ خریدا, اصل معاملہ اس کے گرد گھوم رہا ہے. توشہ خانہ کیس میں ناظرین جو ابھی سماعتیں ہیں وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں. وکیل صفائی جو ہیں ان کو وہ دلائل دیں گے. آج بھی اس کیس کی سماعت جب ہوئی تو ابھی کچھ دیر قبل جو تازہ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس سماعت سے ملتوی ہو گیا ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں انہوں نے مزید وقت مانگا ہے, اور جو استغاثہ ہے اس نے کہا کہ یہ ٹائم ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں, کیس کو لٹکانا چاہ رہے ہیں. یہ کیس آلموسٹ ناظرین ختم ہونے لگا ہے. اس میں فائنل دلائل ہوں گے, آخری گواہ پر جرا ہونی تھی اور اس کے بعد پھر فائنل دلائل ہوں گے. ہوگا کیا اس کیس کا فیصلہ. توشہ خانہ 2 میں اس ٹائم لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے. کون لوگ چاہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ 190 ملین کیس کی پاؤنڈ کیس کی جو اپیل کی سماعت ہونی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی ہے. تو کیس ماشاءاللہ سے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ نچلی عدالتیں جو ہیں سزا دیتی ہیں, اور اوپر سے جا کے جس طرح سائفر کا حال ہوا ہے اس طرح مختلف کیسز کا پھر حال ہوتا ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک نئے کیس میں سزا چاہیے ہوتی ہے تاکہ عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کو کنکلیوڈ کیا جائے گا, اس میں سزا دی جائے گی. لیکن اس میں سزا اپنی جگہ, جو قانون کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان سے میرے 4 سے 5 سوالات ہیں جو کہ لوپ ہولز ہیں اس کیس کے اندر. ایک تو یہ بلغاری سیٹ کی قیمت کا اندازہ مختلف ہے اور یہ متنازع ہے, اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تو جو گواہان کو پیش کیا گیا ہے ان پر بھی دباؤ تھا کہ قیمت کم بتائی جائے, گواہان کہتے ہیں, لیکن اس دباؤ کا انہوں نے ثبوت نہیں دیا. یعنی عمران خان انہیں کہہ رہے تھے کہ قیمت کم بتاؤ ورنہ تمہیں میں اس لسٹ میں شامل نہیں کروں گا جس سے جو حکومت کے پینل پہ ہے, اور اس وجہ سے انہوں نے قیمت کم بتائی اور عمران خان صاحب نے یہ کم قیمت میں گفٹ خرید لیے. اوکے, لیکن اس کے ثبوت کہاں پہ موجود ہیں؟ کیا یہ واضح طور پہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مارکیٹ ریٹ سے کم پہ خریدا؟ کیا یہ واضح طور پہ عمران خان صاحب نے پریشرائز کیا؟ تو پریشرائز اگر کیا ہے تو اس کے ناکافی ثبوت جو ہیں وہ ابھی ہیں, اور عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے, اور عدالت ناکافی ثبوتوں پہ کیا ایسے معاملے میں سزا دیتی ہے انٹل اور انلیس وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس نہ ہو. پھر تیسرا اس میں کیا ہے کہ مقدمہ اتنی تاخیر سے درج کیوں ہوا اور اس طریقہ کار میں اتنی خامیاں کیوں ہیں. پھر چوتھا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایف آئی آر اور ریفرنس کئی سال بعد درج کیا گیا, اور جس کے ٹرائل پر اٹ سیلف خود اعتراضات اٹھتے ہیں کہ اس میں میلافائڈ ہے, اس میں میل انٹینشن ہے, کہ بدنیتی پر مبنی کیس ہے, اس وجہ سے اتنے سال بعد فائل کیا گیا. سیم لائک جسٹس طارق محمود جہانگیری کا کیس جس طرح سے ایک عرصے بعد فائل کیا گیا اور اس میں ایک میلافائڈ نظر آتا ہے, تو سیم عمران خان صاحب کے کیس میں بھی یہ پوائنٹ اٹھتا ہے. تو ایک جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ کیا براہ راست دباؤ یا فائدہ اٹھانے کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس کیس کی اس بلغاری سیٹ کی قیمت کم کرو تو اس کا کوئی ثبوت موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے دباؤ ڈالا یا پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. تو یہ سارے ثبوت جو ہیں وہ عدالت مانگتی ہے, لیکن یہ ابھی تک اس کیس میں ثبوت موجود نہیں ہے. استغاثہ کہتی ہے کہ یہ قیمت جو ہے کم لگائی گئی, لیکن استغاثہ نے اس کا بھی واضح ثبوت نہیں دیا کہ قیمت کس طرح سے کم لگائی گئی, اس کی مارکیٹ ویلیو کیا تھی. جب مارکیٹ ویلیو ہی متنازع ہے تو پھر کس طرح سے ایگزیکٹ اس بات کا تعین ہو سکتا ہے کہ قومی خزانے کو کتنا نقصان ہوا ہے. بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس کی نیٹی گریٹیز میں اس وجہ سے گیا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے کہ کیس کہاں پہ ہے, کیا اس میں لوپ ہولز ہیں, اور عمران خان صاحب کو کن چیزوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کیس چونکہ میرٹ پر سزا یا جزا نہیں ہونی, تو اس وجہ سے یہ سارے لوپ ہولز بتانا بے سود میں یہ سمجھتا ہوں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے. ملک کی معیشت جو کہ ہمیں حکومت بتاتی ہے کہ زبردست قسم کی چل رہی ہے, وی پٹ اٹ آن دا رائٹ ٹریک, اینڈ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک اسی طرح آگے بڑھتا جائے, اس کی سمت کا تعین ہو گیا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ناظرین یہ ہے کہ 9.4 بلین کا ہمیں جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا ہے. گزشتہ 9 ماہ میں ہم جو ٹریڈ کر رہے تھے اس میں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ مسلسل کم ہو رہی ہیں. جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں. P&G پروکٹر اینڈ گیمبل گروپ جو ہے وہ پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ بند کر کے, کاروباری سرگرمیاں بند کر کے جا چکا ہے. پاکستان میں جلیٹ جو ہے وہ اپنی ایک بڑی مارکیٹ تھی اس کی,
اس کو بند کر کے وہ کمپنی چلی گئی ہے. کریم جو ہے ناظرین وہ ایپ آپ کو پتہ ہے جو کہ اب ان ڈرائیو میں تبدیل ہو گئی ہے, مطلب یہاں ان ڈرائیو نے اس کی جگہ لے لی ہے. کریم جو ہے جولائی 2025 سے پاکستان میں اپنا سیٹ اپ سمیٹ کے جا چکی ہے. اوبر جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان سے اپنی سروس ختم کر چکا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں انٹرنیشنلی ایپ کمپنیز ہیں جو کہ مختلف ممالک میں ان کے آپریشنز ہیں, لیکن پاکستان میں یہ دونوں جا چکی ہیں. ٹیلینور ناظرین اپنے شیئرز یو فون کو بیچ چکا ہے. نومبر 2022 میں پاکستان سے نکلنے کا ٹیلینور نے اعلان کیا تھا. آخر انہوں نے اپنی کمپنی پاکستانی کمپنی کو فروغ کر دیا ہے. شیل پاکستان سے جا رہا ہے. ویفی انرجی گروپ کو اس نے اپنے جو ہے وہ شیئرز بیچے ہیں. فائزر جو انٹرنیشنل کمپنی ہے 2024 میں کراچی میں اپنی مینوفیکچرنگ فیکٹری کو ایک لوکل گروپ کے حوالے کر چکی ہیں. تو یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان اس ٹائم چھوڑ کر جا رہی ہیں, اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ پاکستان میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کو پروفٹ مارجنز اپنے ریڈیوس کرنے پڑ رہے ہیں, اور پروفٹ مارجن سے اب ریڈیوس کرنے پڑ رہے ہیں, فائدہ ہو نہیں رہا, سیل ہو نہیں رہی, تو کس طرح سے وہ سسٹین کرے گی, کس طرح سے وہ اپنا جو بکس ہیں وہ مینٹین کرے گی, کس طرح سے وہ پاکستان میں بزنس کرے گی, کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کمپنیز پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں. لیکن مجھے یہاں مطلب یعنی اگر آپ کسی مسلم لیگ نون کے لیڈر کو بلا کر کہیں نا کہ یہ جی بھجن پاکستان سے تو یہ کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں, تو جس طرح انہوں نے پاکستان سے لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ برین ڈرین نہیں برین گین ہے, تو اسی طرح وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان سے کمپنیوں کو چھوڑ کے جانا یہ کوئی خطرے کی بات نہیں, یہ تو بلکہ انویسٹمنٹ ہے. پاکستانی کمپنیز کو موقع ملے گا کہ ان کو ریپلیس کر دیں. تو ایسی لاجکس دی جاتی ہیں جس سے بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے. لیکن ملک کا کیا حال ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ملک جس طرح سے چل رہا ہے اسے گھسیٹا جا رہا ہے. یہاں پہ رول آف لاء نہیں ہے. کل صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا پریس کلب میں وہ آپ کو معلوم ہے, جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ بیچارے سینیٹر مشتاق صاحب یہاں پہ جب احتجاج کرتے تھے ان کو پکڑ کے وین میں بند کر کے ڈال دیتے تھے جیل میں, اور اب وہ وہاں پہ پکڑے گئے ہیں تب بھی کوئی سنوائی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی جو ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے کنکریٹ سٹیپ نہیں لے جا رہے. عوامی ایکشن کمیٹی اس ٹائم کشمیر میں احتجاج کر رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک آپ نے وفد بھیج دیا ان سے مذاکرات کے لیے, اتنی جانوں کا ضیاع ہو گیا, لیکن اس ملک میں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے, اور یہی بات حقیقت ہے جس سے دل دکھتا ہے. بہرحال فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.